بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، سر سید نے لندن کے سفر کا آغاز ہندوستان کے کس شہر سے کیا تھا؟ غازی پور، علی گڑھ، بنارس یا پھر مراد آباد؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو بنارس۔ تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سر سید نے لندن کے سفر کا آغاز بنارس سے کیا تھا۔ اور اس سفر پر سر سید کے ساتھ ان کے بیٹے سید حامد، سید محمود اور ان کا خادم تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس سفر کا آغاز جو ہے 1869 عیسوی میں انہوں نے کیا تھا، اور 1870 عیسوی میں واپس آ گئے تھے، تقریباً 15 مہینے کے بعد۔ مسافران لندن 1961 عیسوی کو سائنٹیفک سوسائٹی کے اخبار نے 12 قسطوں میں شائع کیا تھا۔ مسافران لندن یہ سر سید احمد خان کا سفر نامہ ہے، اور اسے 1961 عیسوی کو سائنٹیفک سوسائٹی کے اخبار نے 12 قسطوں میں شائع کیا تھا۔ اور یہ جو سفر نامہ ہے مسافران لندن، اسماعیل پانی پتی نے مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع کیا تھا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اے ترک غمزہ زن کے مقابل نشتہ، در دیدہ ام خلیدہ و در حال نشتہ، یہ غزل اردو کے کس ڈرامے میں استعمال کی گئی ہے؟ ضحاک، یہودی کی لڑکی، اندر صبح یا پھر انارکلی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا انارکلی۔ چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ڈرامہ انارکلی میں 3 ابواب ہیں، عشق، رقص اور موت، اور اس میں 3 مناظر ہیں، 13 مناظر ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈرامہ انارکلی میں 3 باب ہیں اور 13 مناظر ہیں۔ باب اول ہے عشق، ٹھیک ہے۔ باب دوم رقص ہے۔ باب سوم موت ہے، ٹھیک ہے۔ باب اول جو ہے اس کا منظر اول حرم سرا اور پائیں باغ کے درمیان ایک باہرہ دری۔ باب اول کا منظر دوم ہے سلیم کا ایوان۔ اس کا منظر سوم حرم سرا میں ایک غلام گردش۔ منظر چہارم حرم سرا کا پائیں باغ۔ باب دوم ہے رقص، اور اس کا منظر اول جو ہے سلیم کا ایوان ہے۔ منظر دوم انارکلی کا حجرہ۔ منظر سوم قلعہ لاہور کا ایوان۔ منظر چہارم شیش محل۔ باب سوم موت ہے، اور اس کا منظر اول ہے سلیم کا ایوان۔ منظر دوم زندہ۔ منظر سوم اکبر کی خوابگاہ۔ منظر چہارم زندہ کا بیرونی منظر، اور منظر پنجم جو ہے سلیم کا ایوان ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے، کون سا سفر نامہ ابن انشا کا نہیں ہے؟ ان میں سے کون سا سفر نامہ ابن انشا کا نہیں ہے؟ ابن بطوطہ کے تعاقب میں، چلتے ہو تو چین کو چلیے، آوارہ گرد کی ڈائری، یا پھر جاپان چلو جاپان چلو؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، جاپان چلو جاپان چلو، یہ مجتبیٰ حسین کا سفر نامہ ہے۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں، چلتے ہو تو چین کو چلیے، اور آوارہ گرد کی ڈائری، یہ تینوں سفر نامہ جو ہیں ابن انشا کا ہے۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں یہ سفر نامہ 1964 عیسوی کو شائع ہوا تھا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے، کالم کے بارے میں کون سے 2 زمرے صحیح ہیں؟ درست زمرے کی نشاندہی کیجیے۔
तो गौर से पढ़िए और इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉलम में एक मामूली सी बात को गैर मामूली तरीके से पेश करने को कॉलम निगार का हुनर तस्लीम किया जाता है। ये दुरुस्त है। सी है, ये ज़रूरी नहीं कि एक अखबार में एक कॉलम हो, किसी भी अखबार में बैक वक्त कई कॉलम हो सकते हैं। ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। ए में है कि कॉलम के मौज़ूआत मुकर्रर होते हैं, छोटे बड़े हर मौजू पर कॉलम नहीं लिखा जा सकता, बल्कि ऐसा नहीं है, लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो इस एतबार से ए गलत है। डी है कि कॉलम हम असर सहाफ़त का कोई अहम जुज़ नहीं, अखबार में उसे सिर्फ़ नज़र किया जा सकता है। तो ये भी गलत हो जाएगा डी। तो इस एतबार से बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 है, ज़ैल में असनाफ़ के एतबार से सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। याद रहे कि असनाफ़ के एतबार से सही ज़ुमरा चूज़ करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चौथा, ए बी सी और इस राइट आंसर हो जाएगा। ए बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नावल खुदा की बस्ती यह शौकत सिद्दीकी का नावल है। ये 1958 ईस्वी को शाये हुई है। ठीक है, उदास नस्ले अब्दुल्ला हुसैन का नावल है और यह नावल 1983 ईस्वी में शाये हुई है। बस्ती ये नावल जो है इंतज़ार हुसैन का है। ठीक है, ये तीनों जो हैं नावल हैं और बस्ती 1980 ईस्वी में शाये हुई है। एक लड़की 1942 ईस्वी में शाये हुई है और ये ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानवी मजमुआ है। ठीक है, एलाओ या सुहेल अज़ीमाबादी का अफसानी मजमुआ है और यह अफसानी मजमुआ 1940 ईस्वी में शाये हुआ है। ठीक है, फिर बाबा लोग ये गियास अहमद गद्दी का अफसानी मजमुआ है और ये अफसानी मजमुआ 1969 ईस्वी में शाये हुआ है। तो ये इस एतबार से बी भी दुरुस्त हो जाएगा। पहला क्या है, नावल के ज़ुमरे हैं, दूसरा अफसानी मजमुए के ज़ुमरे हैं और फिर सी देख लेते हैं, एक लड़का। ठीक है, एक लड़का या हाँ, एक लड़का जो है यह अख्तरुल ईमान का नज़्म है और ये दाखिल नसाब भी है। ठीक है, और ये उनके मजमुआ यादें में शामिल है। ठीक है, और फिर चकले यह साहिल लुधियानवी की नज़्म है और यह उनके मजमुआत तलखिया में शामिल है। चकले हवेली मखदूम मुहिउद्दीन का नज़्म है और हवेली जो है उनके मजमुआ सुर्ख सवेरा में शामिल है। तो इस एतबार से ए बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चारपाई खाका है, तमाशागर अफसानवी मजमुआ है, किसान यह नज़्म है। तो इस एतबार से डी गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सन वफ़ात के लिहाज से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। खूब गौर से पढ़िए और इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए।
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا. پہلے سرشار، پھر نذیر احمد، پھر شرر اور پھر مرزا ہادی رسوا. مرزا ہادی رسوا کی پنڈت رتن ناتھ سرشار کی وفات جو ہے 1902 عیسوی میں ہوئی ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد کی وفات جو ہے 1913 عیسوی کو ہوئی ہے، اور عبدالحلیم شرر کی وفات 1926 عیسوی کو ہوئی ہے، اور مرزا ہادی رسوا کی وفات 1931 عیسوی کو ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. یاد رہے کہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی پیدائش 1846 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1902 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش جو ہے 1830 عیسوی کو بجنور میں ہوئی ہے، اور وفات 1913 عیسوی کو جو ہے ہوئی ہے دہلی میں. ڈپٹی نذیر احمد کی وفات جو ہے 1913 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے. عبدالحلیم شرر کی پیدائش جو ہے 1860 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور وفات 1926 عیسوی کو لکھنؤ میں ہی ہوئی ہے. مرزا ہادی رسوا کی پیدائش جو ہے 1858 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے ان کی لکھنؤ حیدرآباد میں. مرزا ہادی رسوا کی وفات جو ہے حیدرآباد میں 1931 عیسوی کو ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 7 ہے، ذیل میں دو زمرے صنف کے اعتبار سے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا. اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. مرزا محمد رفیع سودا، شیخ ابراہیم ذوق اور محسن کاکوروی. ٹھیک ہے. یہ قصیدہ نگار کے زمرے میں آتے ہیں. مرزا دبیر، میر انیس اور خلیق، یہ تینوں جو ہیں مرثیہ نگار کے زمرے میں آتے ہیں. تو اس اعتبار سے اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ذوق یہ قصیدہ نگار ہیں. ٹھیک ہے. دبیر یہ مرثیہ نگار ہے، تو اس اعتبار سے سی غلط ہو جائے گا. انیس بھی جو ہے یہ مرثیہ نگار ہیں، اور ذوق اور سودا جو ہے قصیدہ نگار ہیں، تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہو جائے گا. اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 8 ہے، ہر ایک خار ہے گل، ہر گل ہے ایک ساغر عیش، ہر ایک دشت چمن، ہر چمن بہشت نظیر. یہ شعر ذوق کے رائع قصیدہ کے جز سے ماخوذ ہے. خاتمہ، تشبیہ، گریز یا پھر مدح. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا، تشبیہ. ٹھیک ہے. ہر ایک خار ہے گل، ہر گل ہے ایک ساغر عیش، ہر ایک دشت چمن، ہر چمن بہشت نظیر. یہ شعر جو ہے اور ذوق کے قصیدہ ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر کے تشبیب کا جز ہے. ٹھیک ہے. یہ قصیدہ جو ہے بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صحت یاب ہونے پر شیخ ابراہیم ذوق نے لکھا تھا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اردو کا ابتدائی زمانہ کس کی تصنیف ہے؟ شوکت سبزواری، شمس الرحمن فاروقی، مسعود حسین خان یا پھر سید سلیمان ندوی.
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں شمس الرحمن فاروقی، دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اردو کا ابتدائی زمانہ یہ تخلیق جو ہے شمس الرحمن فاروقی کے ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے دیگر تصانیف کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو کہ اہم ہے، ٹھیک ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب تنقیدی افکار پر ساہتیہ اکادمی کا ایوارڈ ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لفظ و معنی، شعر، غیر شعر اور نثر، عروض، آہنگ اور بیان، فاروقی کے تبصرے، افسانے کی حمایت میں تنقیدی افکار، اثبات و نفی، تفہیم غالب، شعر شور انگیز، جو 4 جلدوں میں ہے، اور یہ میر تقی میر کے اوپر لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو غزل کے اہم موڑ، انداز گفتگو کیا ہے، داستان امیر حمزہ، زبانی بیانیہ، بیان کنندہ اور سامعین، غالب پر 4 تحریریں، اردو کا ابتدائی زمانہ، ادبی تہذیب و تاریخ کے پہلو، غالب چند پہلو، ساحری شاہی صاحب قرآنی، داستان امیر حمزہ، تعبیر کی شرح، درس بلاغت، شعریات یہ ارسطو کی پوئٹکس بوتیقہ کا اردو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، شعریات، نئے نام، تحفۃ السرور، جدید اور ہم، خورشید کا سامان سفر، اور ہمارے لیے منٹو صاحب۔ انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے جو انگریزی میں ہے، ہاؤ ٹو ریڈ۔ کئی چاند تھے سر آسماں، یہ شمس الرحمن فاروقی کا ناول ہے، اور یہ ناول جو ہے ہندوستان کی مغلیہ تاریخ کے پس منظر میں انہوں نے لکھا تھا۔ سوار اور دوسرے افسانے، یہ شمس الرحمن فاروقی کا افسانی مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ سوار اور دوسرے افسانے شمس الرحمن فاروقی کا افسانی مجموعہ، ان کے 4 شعری مجموعے ہیں، گنج سوختہ 1969، سبز اندر سبز 1974، 4 سمت دریا کا، اور آسماں محراب۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 10 ہے، ذیل میں سے 2 زمرے مکمل شعر کی حیثیت سے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ یہ شعر کن کا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں چوتھا، سی اور ڈی۔ غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دم کے جانے کا نہایت غم رہا، سنتے ہیں لیلا کے خیمے کو سیا، اس میں مجنوں کا ولے ماتم رہا۔ یہ اشعار جو ہیں میر تقی میر کے ہیں، اور یہ اشعار درست ہیں، تو سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 12 ہے، جمیلہ کس شہزادی کی ماں کا نام ہے؟ انجمن آرا، بکاولی، بدر منیر اور مہر نگار۔ دوستو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ جمیلہ جو ہے کس مثنوی کا کردار ہے یا پھر کس داستان کا کردار ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا، بکاولی، ٹھیک ہے۔ جمیلہ جو ہے یہ بکاولی کے شہزادی کے ماں کا نام ہے جمیلہ، ٹھیک ہے۔ بکاولی کے ماں کا نام جو ہے جمیلہ ہے، اور یہ کردار جو ہے مثنوی گلزار نسیم کا ہے، تو دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب پڑھتے ہیں، گلزار نسیم کو جو ہے یہ پنڈت دیا شنکر نسیم نے 1869 عیسوی میں لکھا تھا، اور اس مثنوی کو رشید حسن خان نے مرتب کیا تھا۔ 1844 عیسوی میں مثنوی گلزار نسیم پہلی بار شائع ہوئی تھی۔
اصل قصہ جو ہے عزت اللہ بنگالی نے 1722 عیسوی میں بکاولی کے نام سے لکھا تھا، جو فارسی نثر میں تھا، اور اسے منشی نہال چند لاہوری نے 1803 عیسوی میں گلکرسٹ کی فرمائش پر مذہب عشق کے نام سے اردو میں منتقل کیا تھا۔ پھر اسے دیا شنکر نسیم نے 39 عیسوی میں اردو نظم کا لباس پہنا کر مثنوی گلزار نسیم کے روپ میں پیش کیا۔ مثنوی گلزار نسیم میں آورد یعنی جنگ لڑائی کا انداز پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رشید احمد صدیقی نے گلزار نسیم کے بارے میں لکھا ہے کہ شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام تھا، گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں سے لکھنؤ کا نام اونچا کیا ہے۔ زبان کو شاعری اور شاعری کو زبان بنا دینا کوئی آسان کام نہیں، بقول رشید احمد صدیقی۔ گلزار نسیم کے تعلق سے احتشام حسین کا بھی قول ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ احتشام حسین نے مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کی پیدائش جو ہے 1811 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور وفات 1845 عیسوی کو لکھنؤ میں ہی ہوئی ہے، اور انہوں نے امجد علی شاہ کے عہد میں ہوش سنبھالا تھا، اور ان کے استاد کا نام خواجہ حیدر علی آتش ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 13 ہے، ذیل میں سے 2 زمرے شاعر اور ان کی نظم کے لحاظ سے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا، اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اکبر الہ آبادی کی نظم میں برقے کلیسا، فرزی لطیفہ اور دربار دہلی۔ میرا جی کی نظم میں کلر کا نغمہ، محبت، جاتری اور سمندر کا بلاوا۔ میرا جی کی نظم میں کلر کا نغمہ، محبت، جاتری اور سمندر کا بلاوا، ٹھیک ہے۔ شفیق فاطمہ شورا کا نظم جو ہے باز گشت ہے اور باز آمد ہے، لیکن تاج محل جو ہے یہ ساحر لدھیانوی کی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ صبح امید یا حالی کی نظم ہے، اور تاج محل جو ہے یہ ساحر لدھیانوی کے ہے، تو اس اعتبار سے ڈی اور بی غلط ہو جائے گا، اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 14 ہے، ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو دوسرا، بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ رخصت، آمد اور بین یہ مرثیے کے جز ہیں، ٹھیک ہے۔ تشبیب، گریز اور حسن مطلب یہ قصیدے کے جز ہیں، تو اس اعتبار سے بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ مقطع یہ غزل میں آتا ہے، بین یہ مرثیہ میں آتا ہے، تو ڈی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ گریز یہ قصیدہ کا جز ہے، بین مرثیہ کا جز ہے، تو اے بھی غلط ہو جائے گا، بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں۔ مرثیہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو رسا سے نکلا ہے، اور مرثیے کو تشبیب سے سودا نے متعارف کرایا تھا، جو کہ آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہو گئی تھی۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی جو ہے میر ضمیر نے متعین کیے ہیں۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی کس نے متعین کیے ہیں؟ تو میر ضمیر نے، ٹھیک ہے۔ اور مرثیے کے اجزائے ترکیبی جو ہیں چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین ہے، یعنی مرثیے کے اجزائے ترکیبی 8 ہیں:
चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजस, जंग, शहादत और बैन। ठीक है। अगर लेने कसीदा को, कसीदा जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है इरादा करना के। ठीक है। कसीदे के पहले शेर को दोनों मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ होते हैं। ठीक है। और उसके बाद तमाम अशार के 2 मिसरे हम काफ़िया व रदीफ़ होते हैं। कसीदे में अशार की कम से कम तादाद 21 होती है और ज़्यादा की कोई कैद नहीं है। कसीदे की 2 किस्में हैं, पहला है खिताबिया और दूसरा तमहीदिया। कसीदे के अज्जाए तरकीबी 5 हैं, तशबीह, गुरेज, मदह, मुद्दा और दुआ। उर्दू की दूसरी कदीम असनाफ़ सुखन की तरह कसीदे की इब्तदाई नमूने दक्कनी शोरा के यहाँ मिलते हैं। ठीक है। याद रहे साथियों कि उर्दू की दूसरी कदीम असनाफ़ सुखन की तरह कसीदे की इब्तदाई नमूने जो है ये दक्कनी शोरा के यहाँ मिलते हैं। और उर्दू का पहला कसीदा कुली कुतुब शाह को करार दिया जाता है और उर्दू का बाकायदा पहला कसीदा गो सौदा को करार दिया जाता है। ठीक है। उर्दू का पहला कसीदा कुली कुतुब शाह को करार दिया जाता है और बाकायदा पहला कसीदा गो सौदा को करार दिया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में से 2 ज़ुमरे सिन्फ के लिहाज से सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। आब हयात यह तज़करा मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। गुलशन बेखार यह तज़करा शेफ्ता का है। निकात शोरा यह मीर तकी मीर का तज़करा है। निकात शोरा यह मीर का है। खमखाने जावेद यह लाला श्री राम का तज़करा है। और तबक़ात शोरा यह कुदरतुल्लाह क़ासिम का है। ठीक है। यह तबक़ात शोरा यह कुदरतुल्लाह शौक़ का तज़करा है। ठीक है। कुदरतुल्लाह क़ासिम का नहीं है बल्कि तबक़ात शोरा कुदरतुल्लाह शौक़ का तज़करा है। ठीक है। तो इस एतबार से बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुजीबुर रहमान किस अदीब का नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों सुहेल अज़ीमाबादी। मुजीबुर रहमान जो है सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम है। ठीक है। कलमी नाम जो है सुहेल अज़ीमाबादी था इनका और असल नाम मुजीबुर रहमान। सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुई है और वफ़ात 1979 ईस्वी को इलाहाबाद में। इनके वालिद का नाम हबीबुर रहमान था। सुहेल अज़ीमाबादी ने जो है पटना से साथी जारी किया था, रोज़नामा साथी पटना से जारी किया था। इनकी अहम तसानीफ़ एलाऊ अफ़सानी मजमूआ है जो 1940 ईस्वी में शाये हुई है। नए पुराने चिराग 1942 ईस्वी में शाये हुई है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवालात के जवाब झेल में दिए गए अशार की रोशनी में दीजिए। तो गौर से पढ़िए और इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए।
ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب ملا وجہی نے قطب مشتری کے اس اقتباس میں سور کو کس معنی میں استعمال کیا ہے بتائیے؟ سورج، سوراشٹر، سوئی یا سرفرا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا، سورج۔ ٹھیک ہے، ملا وجہ نے قطب مشتری کے جو ہے سور کے معنی جو ہے سورج استعمال کیا ہے۔ قطب مشتری 1609، یہ اقتباس جو ہے قطب مشتری سے ماخوذ ہے، اور یہ اقتباس جو ہے شرح گوید سے اخذ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قطب مشتری کے اس اقتباس میں فارم کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ حیت، فخر، فرار یا پھر فہم؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں فہم، چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، قطب مشتری کے اس اقتباس میں کس شرح میں یہ ہدایات پیش کی گئی ہے؟ قصیدہ کی شرح میں، مثنوی کی شرح میں، شعر کی شرح میں یا پھر مرثیہ کی شرح میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تیسرا، شعر کی شرح میں۔ اگلا سوال ہے، اس اقتباس میں وجہی نے نار کو کس معنی میں استعمال کیا ہے؟ جہنم، آگ، انار یا پھر عورت؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو چوتھا، عورت۔ اگلا سوال ہے اور آج کا آخری سوال ہے دوستوں، اس اقتباس میں دھات کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ سونا چاندی، طرح طرح کا آئے دن یا صبح شام؟ آئے دن ہوگا تیسرا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا، یعنی طرح طرح کا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ساتھیوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔